بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سی ایکس او گلوبل فورم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گلوبل ڈیجیٹل سمٹ کا انعقاد کیا۔ تو یہ پاکستان کے جو درپیش مشکلات ہیں اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہمیں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے کہ ہم نے اپنے اس مشکل وقت میں کون سے اقدامات اٹھانے ہیں کہ ہم ایک خوبصورت معاشرہ، خوبصورت سماج اور ایک ترقی پذیر ملک جو ہے اس بننے کی کوشش جو ہے ہماری اس میں کامیاب ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، تو میں ان تمام صاحبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، معاشی جو صورتحال ابتر ہے، یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے۔ اس میں صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے اور ممالک میں یہ معاشی بحران کا سامنا ہے لوگوں کو۔ تو اس حوالے سے بھی اور ایک ہماری جو اپنے اندر ریزیلینس ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پر امید ہونا ہے، ہمیں خود پر یقین رکھنا ہے، خدا پر یقین رکھنا ہے۔ تو یہیں سے آغاز ہوتا ہے ہماری اس حکمت عملی کا جو ہم اس مشکل سے نکلنے کے لیے بنائیں گے۔ روزگار نہیں ہے، مواقع کم ہیں، انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے، نوکریاں کم پیدا ہو رہی ہیں، زرعی شعبہ کو نقصان ہے، اور معیشت کے حوالے سے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اس وقت ایک حوصلہ افزا تصویر پیش نہیں کرتے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں خود پر یقین ہے، خدا پر یقین ہے، ہمیں اپنے مستقبل پر یقین ہے، تو ہم نے یہاں سے نکلنا کیسے ہے؟ تو نکلنے کے لیے دو تین بڑے آسان راستے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں آئی ٹی کا جو شعبہ ہے اس پہ انویسٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، ان کو آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے بہترین یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے رستہ ہموار کرنا ہے۔ پھر بہت سارے لوگوں کو ہمیں چھوٹے چھوٹے آئی ٹی ریلیٹڈ کورسز کروانے چاہیے، ای کامرس کے حوالے سے، جس طرح امیزون پہ ورچوئل اسسٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری اور شعبے ہیں جن میں بچے تھوڑے عرصے میں اپنی ذہانت کے بلبوتے پر سیکھیں گے اور پھر وہ سیلف امپلائڈ ہو جائیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی ضروریات پوری ہوں گی، وہ خود کمائیں گے، بلکہ وہ اہم ترین جو چیز ہے زر مبادلہ، یعنی زر مبادلہ بھی وہ لے کر آئیں گے ملک میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا راستہ یقین ہے، خود پہ، خدا پہ، پھر محنت ہے، پھر حوصلہ ہے، پھر اعتماد ہے، پھر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ باہمی ربط و ضبط اور تنظیم ہے۔ کوئی منتشر معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس حوالے سے مل جل کر کام کرنا ہے، اور پھر شعبوں کا انتخاب ہے۔ ہم انٹرپرینیورشپ کا راستہ اختیار کریں، ہم خود سے کوئی کام کریں، ہم نوکری کی تلاش کیوں کریں؟ ہم نوکری لینے والے نہیں، نوکری دینے والے بنیں۔ تو اس میں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں بہت سے شعبے ہیں جہاں کے کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ایسے بیسیوں لوگوں کو دیکھا جو فٹ پاتھ پہ چیزیں بیچتے تھے اور آج ٹیکسٹائل ملز کے مالک ہیں۔ یہ تو جدوجہد کی کہانی ہے، یہ تو فوکس رہنے کی کہانی ہے، یہ تو محنت اور شب و روز محنت اور دیانت، امانت، صداقت کی کہانی ہے۔ یہ خوبیاں اگر ہمارے اندر ہوں اور ہم اپنے ویژن سے عشق کریں، یعنی اپنے ویژن کو اچیو کرنے کے لیے اس قدر ڈٹرمینیشن اور اس قدر ڈیووشن سے کام کریں کہ ہم پوری دنیا کو فراموش کر دیں اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے، تو پھر شعبوں کی تلاش میں ہم زرعی شعبہ میں بھی کام کر سکتے ہیں، ہم سولر ٹیکنالوجی میں کام کر سکتے ہیں، ہم آئی ٹی میں کام کر سکتے ہیں، ہم چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئی ٹی کے شعبے کے حوالے سے میں زیادہ ایمفیسس دوں گا کہ ہمارے نوجوان بڑے ذہین ہیں، اور ان کو کوئی بھی کام دے دیا جائے، اگر یہ ڈوب جائیں اس کام کے اندر تو اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر دیکھیے، جو بھی پاکستانی کہیں باہر جاتا ہے تو وہ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے، لیکن ہم یہاں پر اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے محنت سے جی کیوں چراتے ہیں؟ تو جس دن ہم نے اپنی پرسنلائزڈ ویژن اور سوشنلائزڈ ویژن دیکھ لی اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے اس ویژن کو اچیو کرنا ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ نالج جو ہے وہ حاصل کر لیا، اور پرسوٹ آف ایکسیلنس جیسے اصولوں پر عمل کر لیا، اور پھر کچھ بنیادی اوصاف بھی اپنے اندر پیدا کر لیے جس میں انٹیگریٹی ہے، ہارڈ ورک ہے، ٹیم ورک ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہیوملٹی ہے، اور پھر گیونگ کی خواہش ہے۔ یعنی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے لیے پیسہ کما رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات نہیں ہے۔
ساتھ ہم اگر یہ نیت بھی کر لیں کہ جو کچھ ہم کمائیں گے اس میں سے ہم بہت کچھ خدا کی راہ میں بھی دیں گے. جس طرح اخوت جو ہمارا ادارہ ہے وہ اس تصور پہ کھڑا ہے کہ آدھا پاکستان ہیوز ہے اور آدھا پاکستان ہیو ناٹس ہے. اگر یہ دونوں آپس میں محبت کر لیں، یعنی مواخات کا وہ رشتہ قائم کر لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، تو ہم ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں. تو جتنے لوگ اس وقت اس حال میں موجود ہیں اور وہ یہ بات سن رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ اپنے خواب پورے کریں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی سوچیں کہ خوشیاں صرف ان کی نہیں ہیں، ان کے ہمسائے کو بھی خوش رہنا چاہیے. جو دوست، جو ساتھی پیچھے رہ گیا، وہ اداس، دل گرفتہ، تنہا کیوں کھڑا ہے، اس کو بھی تو ہم نے لے کے چلنا. ہم نے وہ چراغ بننا ہے جو لاکھوں بچوں کو جو اسکول نہیں جاتے وہ روشنی دے گا، جس سے وہ اسکول پہنچیں گے، وہ ہمت دے گا، وہ حوصلہ دے گا. تو اس اجتماعی سوچ کے ساتھ اور ذاتی خوابوں کو حصول کی خواہش کے ساتھ جب ہم کوئی بھی کام کریں گے تو قدرت جو ہے وہ ہمارے دوست بن جائے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنی حصار میں لے لیں گی. تو میں پھر سے یہی کہوں گا کہ ہیو اے ویژن، ڈیڈیکیٹ یور سیلف ٹو اچیو دیٹ ویژن. اور وہ ویژن کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ آئی ٹی کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ آپ ایک اچھے استاد بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھے کاروباری بن سکتے ہیں، آپ کوئی بھی شعبہ حیات ہو اس میں اگر پار ایکسیلنس جانے کی، پرسوٹ آف ایکسیلنس کی اگر آپ کی خواہش نہیں ہے تو پھر آپ درمیان میں رہ جائیں گے. تو اپنے کام سے عشق کریں، یقیناً یہ عشق آپ کو منزل مراد تک لے جائے گا. تو دوبارہ سے تمام منتظمین کا شکریہ اور ان کو مبارکباد، اور اس توسط سے آپ کے دل پہ بھی میں دستک دینا چاہتا ہوں کہ اٹھیں. اس وقت آپ کے ملک کو آپ کی محنت، دیانت، امانت اور صداقت کی ضرورت ہے. بے حد شکریہ.